السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال کیا کہ فجر کی سنت کی فضیلتیں کیا ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر ایک بہترین روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فجر کی 2 رکعت سنت کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو آپ اس واقعے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا کریم، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی، تو جبریل علیہ والسلام نے 2 رکعت نماز کے واسطے نیت باندھی، اور تقریباً 1000 سال تک آپ کھڑے رہے، اور 1000 سال تک آپ نے رکوع کیا، اور 1000 سال تک آپ نے سجدہ کیا، اور 1000 سال تک حضرت جبریل علیہ والسلام نے قاعدہ فرمایا۔ جب 2 رکعت مکمل ہوئی تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، آپ نے بہت اچھی نماز ادا کی ہے، بہت بہترین نماز آپ نے پڑھی ہے، مگر میرے حبیب کی امت ہوگی جو سب سے آخری امت ہوگی، ان کے اوپر فجر میں 2 رکعت سنت پڑھنے کا ان کو موقع ہوگا، اور 2 رکعت سنت پڑھیں گے۔ اگر وہ پڑھیں گے تو اس نماز سے زیادہ ان کو ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے دور میں سنتوں سے لوگوں کی دوری محسوس کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش کیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ رب کی عبادت کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے بندوں کو چاہیے کہ کسی بھی طرح سے موقع ڈھونڈتے رہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ اچھے جائے کہ ایسے وقت میں سنتوں کو چھوڑ کر کے بیٹھنے سے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا، اور سنت اسی لیے ہوتی ہے کہ فرائض مکمل اور کامل ہو جائیں، اور دیگر چیزیں بھی نماز مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ جن رحمت نے جس سنت کو مکمل طور پر پابندی سے ادا فرمایا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور کبھی کبھی آپ نے اس کو ترک فرمایا ہو تو وہ سنت غیر مؤکدہ، جیسے عصر کی اور عشاء کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ان کو اگر ترک کریں گے تو زیادہ گناہ نہیں ہوگا، مگر چونکہ سنت مؤکدہ کے سلسلے میں یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ فجر کی سنت وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ، کہ اگر آپ تاخیر سے اٹھتے ہیں خدا نخواستہ، ایسے موقع پر انسان کو کیا حکم ہے شریعت کا؟ یہی ہے کہ اگر دیر سے اٹھتے ہیں، نماز قضا ہوگی معاذ اللہ، تو ایسے موقع پر یا تو پھر ایسے وقت میں آ گئے کہ امام صاحب سلام پھیرنے والے تھے، اب آپ وہیں پر نماز میں شامل ہو جائیں گے، امام کا ساتھ دیں گے۔ مکمل نماز کرنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ یعنی آپ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو کر نماز کو مکمل فرما لیا۔ اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا کہ وہیں پر آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا جاتا ہے، سورج نکلنے تک آپ وہیں پر بیٹھیں گے، اور سورج اچھی طرح سے نکلنے کے بعد آپ اس وقت 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ قضا کی نیت کریں گے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کی قضا بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے اس کی بہت بڑی برکتیں ہیں، اس کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔